کہ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ مانگنے کے جتنے بھی طریق تھے ان میں سے کوئی طریق جو ہے اللہ نے نہیں بیان کیا کہ چادر بچھاؤ میرے سامنے، یا رومال لے آؤ، یا تھیلی لے آؤ، یا برتن لے آؤ، یا کشکول لے آؤ، کوئی چیز نہیں۔ فرمایا ہاتھ اٹھا لو، اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، ہاتھ اٹھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے۔ فرمائے وجہ حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ علت نہیں ہے، حکمت ہے۔ اگر کوئی اس کو علت سمجھے تو غلط ہے، یہ حکمت ہے۔ فرمایا اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ رب کریم نے ہم کو ہاتھ اس لیے فرمایا کہ میرے بندے اور میری بندی، رات میں کبھی تجھے درد شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی، پریشانی شروع ہوئی، تیری کوئی مصیبت یاد آ گئی اور اس کی وجہ سے رات میں تیری آنکھ کھل گئی اور تجھے میں یاد آ گیا مانگنے کے لیے، تو مصیبت میں برتن اور چادر کو کہاں تلاش کرے گا؟ سوتے سوتے ہاتھ اٹھا لینا، میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ 2 ہاتھ اٹھا لے بس کافی ہے تیرے لیے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کا اٹھانا تواضع کی دلیل ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں نا دعا میں، یہ تواضع کی دلیل ہے، عاجزی کی دلیل ہے، انکساری کی دلیل ہے۔ لیکن ہاں دعائے متواردہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، دعائے غیر متواردہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ مفتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کر لینا، ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ دعائے متواردہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ دعائے متواردہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عام دعا ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ دعائے غیر متواردہ یعنی جس کا معمول نہیں ہے، جو ہمیشہ نہیں مانگی جاتی، جو کبھی کبھی مانگی جاتی ہے، جیسے بارش نہیں ہو رہی تھی اور دعا کر رہے ہیں آپ، جمعہ کے خطبے میں دعا کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اور مواقع پر جیسے خطبے کے اندر دعا کر رہے ہیں، یہ دعائیں غیر متواردہ ہے، یعنی جس کے عام عادت نہیں ہے۔ تو ایسی دعاؤں میں حنفیہ کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں رفع یدین نہیں ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، جیسے قنوت نازلہ ہے۔ کبھی مصیبت آ جائیں، حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، طوفان ہو جائیں، مسلمانوں کے اوپر حملے ہو جائیں، تو ایسے موقع پر قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے۔ تو قنوت نازلہ دعائے غیر متواردہ ہے، دائمی دعا نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی بنیاد پر پڑھی جا رہی ہے، تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لینا، بس اتنا اصول یاد رکھ لینا کہ متوارد دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، غیر متوارد دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ مسنون ہے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ جو حرمین شریفین چلے جاتے ہیں اور وہاں دوسرے مسلک والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اٹھاتے ہیں، ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ارے بھائی تو جس امام کو مان رہا ہے، اس امام نے تجھے یہ اصول بیان کیا ہے، تو تجھے اس اصول پر چلنا ہے۔ اور اگر تو اس کے اصول پر بھی چلے، اس کے اصول پر بھی چلے، اس کے اصول پر بھی چلے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کروا تو پھر جس مسلک کا تجھے اچھا آسان لگے گا وہ اس کو تو لے لے گا، اور جس مسلک کا تجھے کروا لگا تو اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر تو یہ کہے گا کہ 3 رکعت وتر بھاری پڑتی ہے، امام صاحب 1 رکعت کے قائل ہے، چلو 1 ہی پڑھو نا۔ یہ تو پھر میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کروا تو کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب ایک ہی آدمی کا فالو اور اتباع کی جاتی ہے تو شریعت میں بھی یہی ہوگا کہ ہم ایک ہی امام کی اتباع کریں گے، اور وہ امام جو ہمیں مسائل بتا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے، ہم ان مسائل پر عمل کریں گے، ورنہ تو تلفیق ہو جائے گی، اتباع نہیں ہوگی۔ اس کو تلفیق کہا جاتا ہے۔ تلفیق کا معنی ہوتا ہے کہ جو اچھا لگا وہ لے لیا، اور جس کا مذہب اور جس کا مسلک ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا سخت لگا تو اس مسئلے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ 3 طلاق ہمارے مسلک میں سخت ہے تو ہم دوسرے مسلک میں چلے گئے کہ 3 1 ہے، بس پھر یہی مسئلہ ہو جائے گا۔ شریعت کھیل بن جائے گی، شریعت جو ہے نا وہ ایک کھیل بن جائے گی، اور شریعت کو کھیل نہیں بنانا ہے۔ اس لیے بہرحال خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ فلسفیانہ انداز میں حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو سمجھایا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کو اس لیے کہا گیا کہ بھئی کہاں رات میں تو تلاش کرتا پھرے گا برتنوں کو، بس سوتے سوتے میں یاد آ جاؤں، تو وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب الدعوات میں کہ دعا کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، ہاں اولا ہے، مسنون ہے، سنت ہے، اگر وضو کر کے دعا کرو تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بغیر وضو کے بھی سوتے سوتے دعا کر لی رب کریم سے، حق تعالیٰ اس کو منظور فرما دیتے ہیں۔
یہ اور بات ہے کہ دعا کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھلا میں نے مانگا اور جو ہے مجھے نہیں ملا، میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں، علیم بذات الصدور کو پتہ ہے کہ میں تو مانگ رہا ہوں لیکن میرے لائق وہ ہے بھی یا نہیں، ایک بات۔ نمبر 2، میرے مقدر میں ہے یا نہیں، تقدیر کا بھی تو مسئلہ ہے، میرے مقدر میں بھی ہے یا نہیں، تو میرے لائق ہے یا نہیں، میرے مقدر ہے یا نہیں۔ اگر میرے لائق ہے، میرے مقدر ہے، تو پھر اس صورت میں حق تعالی وقت کے مطابق مجھے عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اللہ کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ میں مانگوں اور وہی دے ہی دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یکرہ، اللہ پر جبر نہیں کیا جاتا، وہ مجبور نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تکرار سے دعا مانگو۔ تکرار سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کرو، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے، بار بار کہو۔ یہ ایک سائل کی شان ہوتی ہے، یہ ایک فقیر کی شان ہوتی ہے۔ ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے آتا ہے، وہ کتنی عاجزی منت سماجت کے ساتھ ہم سے مانگتا ہے، کتنا گر کر کے اپنے مانگتا ہے۔ بلکہ میں نے اپنے ایک بیان میں اور بات کہی، میں نے کہا کہ جب کوئی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنی عزت، اپنی بیوی کی عزت اور اپنے بچوں کی عزت کو بھی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی عزت کو، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میں قرضدار ہو گیا، میری بیوی کا یہ مسئلہ ہو گیا اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا، میرے بچوں کا یہ مسئلہ، میں میری عزت کو بھی سوال کے خاطر کسی کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میری بیوی کی عزت تک کو رکھ دیا کرتا ہوں، میرے بچوں کی عزت کو رکھ دیا کرتا ہوں۔ بھلا دنیا کے مخلوق کے سامنے مانگنے والا اپنی ساری عزت کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ سامنے والا جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میری عزت کا پاس و لحاظ رکھے گا بھی یا نہیں رکھے گا، وہ میرا لحاظ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، وہ مجھے کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، وہ میری عزت کو برقرار رکھے گا، میرے بات کو راز میں رکھے گا یا نہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ شریعت کو ہم سمجھنے والے بنے۔ شریعت ہماری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، اتنی مقدس اور اتنی پاکیزہ شریعت ہے، اتنی پاکیزہ کہ کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی۔ ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ۔